جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس دور میں آپ کو، ظاہر ہے پوری زندگی ماشاءاللہ آپ کی تربیت میں ہی گزری ہے، تربیت کرتے ہوئے، سب سے بڑا چیلنج آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے اس دور کا، خاص طور پہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اولاد کی تربیت ہر دور میں ہی چیلنج تھا، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی جو ہے نا یہ چیلنج نہ ہو۔ ٹھیک، اگر چیلنج نہ ہوتا تو اللہ کریم نے اس کو اس طرح نہیں فرمانا تھا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، سبحان اللہ، کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی، اہل خانہ کو بھی بچاؤ۔ اب یہ جو اہل خانہ کو بچانا ہے اس میں سب سے مشکل بات یہی ہوتی ہے، دیکھیں آپ کی زوجہ محترمہ ہو یا آپ کسی کے شوہر محترم ہوں تو آپ تو آپس میں ایک دوسرے کو بات کہہ لیں گے، سمجھا لیں گے، اور اولاد کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر سٹیج کے اوپر آپ نے سمجھانا ہوتا ہے، اور اس کی سمجھ جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہوتی کہ آپ کے کہنے سے وہ باز آ جائے یا آپ کے سمجھانے سے وہ سمجھ جائے۔ بچہ آپ کو دیکھتا ہے اور گھر کا ماحول وہ سمجھتا ہے اور اس سے زیادہ سیکھتا ہے جس کو وہ اسے دیکھتا ہے بجائے اس کے کہ جو کچھ وہ سنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے لیے چونکہ اس کی عمر مختلف ہوتی ہے، آپ عام طور پہ 2-2.5 سال کا بچہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سننا سمجھنا شروع کرتا ہے، اور اس وقت سے لے کر پھر آپ جیسے جیسے وہ گرو کرتا جاتا ہے آپ اس کو ایک چیز اس کے سافٹ ویئر کے اندر ان پٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو فیڈ کر رہے ہیں نا جی، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، اگر صحیح ہے یا غلط ہے یہ الگ بات ہے۔ فرائڈ نے کہا تھا کہ آپ 5 سال بچے کے ابتدائی 5 سال مجھے دے دیں اور جس طرح کی شخصیت لینی ہو مجھ سے لے لیں۔ اب وہ تھا تو ماہر نفسیات اور اس نے اپنے عجیب و غریب خیالات کا اظہار بھی کیا، لیکن بہرحال ایک ماہر نفسیات کی یہ بات کہ پہلے 5 سال، اس کا مطلب یہ ہے جو پہلے 5 سال ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو ایک بنیادی چیزیں جو ہیں بچے کو وہ اس کو فیڈ کرا چکے ہوتے ہیں تھرو اپنے کریکٹر کے، اور تھرو جو اصل جو تربیت ہے وہ ماں کی گود، اسی لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ شروع میں وہ سب کچھ سیکھ جاتا ہے۔ اب جو کچھ بچے نے پہلے 5 سالوں میں دیکھا ہوتا ہے وہ اگرچہ اس طرح سے سیکھنے کا اس کا لیول نہیں ہوتا، لیکن اس کا ٹرینڈ بن جاتا ہے کہ کس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو، جو میں اس ماہرین نفسیات کی بات میں نے کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے۔ ٹھیک ہے، کہنے کی بات یہ ہے کہ ہر عمر امپورٹنٹ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید پہلے 5 سال امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ بھی امپورٹنٹ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو آپ نے نماز کا حکم دینا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7 سال کا بچہ ایسی عمر میں ہے کہ آپ اس کو کچھ کہیں گے تو وہ بات سمجھے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے۔ وہ اس نے اگر مسجد دیکھی ہوگی تو آپ اس کو حکم دیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا۔ اس سے پہلے اگر اس نے والدین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا تو اس کو سمجھ آئے گی۔ اگر اس سے پہلے اس نے گھر کا ماحول محبت والا دیکھا ہوگا تو محبت، بلکہ وہ پہلے ماحول دیکھتا ہے تو ماں یا باپ کے ساتھ سجدے کر رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں جو پیچھے فیڈ ہو کے آ رہی ہوتی ہیں وہ اس کی لرننگ پروسیس میں اس کو دیتی ہیں مدد۔ لہٰذا بالکل اسی طرح جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدکاری انسان کرتا ہے تو یہ بدکاری صرف وہ نہیں ہوتی جو انسان الٹیمیٹ بدکاری کرتا ہے، بلکہ فرمایا آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، کان بھی بدکاری کرتے ہیں، زبان بھی کرتی ہے، یعنی انسان بہت پروسیس پہلے سے شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر جا کے جو شرمگاہ ہے وہ تو اس کی تصدیق یا تردید کرتی ہے۔ گویا ایک بڑا لمبا پروسیس۔ اسی طرح لرننگ پروسیس ہے۔ لرننگ پروسیس میں جو پچھلے جو بہت بڑے چیلنجز ہوتے ہیں، جب خاص طور پہ بچہ 2.5-3 سال کا ہوتا ہے اور انسان اس کو پوری بات سمجھا بھی نہیں سکتا اور اس کو سمجھانا بھی ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس چیلنج کو ہمارے آج کے دور کے والدین نے اس کا حل نکالا ہوا ہے، والدین نے بھی اور ہمارے معاشرے نے بھی اس کا حل نکالا ہے کہ ایک پلے گروپ شروع کر دیا ہوا ہے۔ تو 3-3.5 سال کا بچہ جو ہے وہ پلے گروپ میں داخل ہو سکتا ہے، اسکول بھیج دو جا کے وہاں کھیل لے۔ اب ماں باپ خوش ہیں اس بات سے کہ بچے کی جو تنگی تکلیف ہمیں آنی تھی ہم اس سے بچے 4-5 گھنٹے بچہ وہاں رہے گا۔ جو اسکول والے ہیں انہوں نے اپنی فیس لینی ہے، انہوں نے کھلونے 4 رکھے ہوئے وہاں پہ اور بچے کھیل لیں گے اور کھیل کے چلے جائیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو آپ نے پوچھا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، میں عرض کر رہا ہوں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ جو 3.5 سال سے یا 3-3.5 سال سے 5 سال کی عمر ہے نا، 6 سال کی، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور ہم اس میں بچے کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور بچہ ضائع کیسے ہو رہا ہے
کہ ذمہ داری والدین کی تھی، انہوں نے ذمہ داری ڈال دی اسکول کے اوپر، پلے گروپ میں داخل ہو گئے، جو وہ پلے گروپ میں وہ اب کھیل رہا ہے بچہ، کھیلنا ہے اس نے، اس کی کھیلنے کی عمر، اس کو کھیلنے دیں، وہ گھر میں کھیلے گا، صرف اتنی بات ہے گھر میں وہ تنگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اسکول جا کے اس سے کافی ریلیف مل جاتا ہے۔ لہٰذا جو ذمہ داری والدین کی ہے وہ منتقل ہو گئی اسکول والوں کی طرف، کیونکہ ہم نے اس کو فیس دے دی۔ اب اسکول والے جو ہے انہوں نے فیس لے لی، کھلونے دے دیے، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے بچے کو تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، بس وہ ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ وہ تعلیم ضرور دیتے ہیں، انفارمیشن ضرور دیتے ہیں، وہ بچے کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتے ضرور ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمارا پورا نظام تعلیم جو ہے وہ اخلاق سے خالی ہے، تربیت سے خالی ہے، وہ تعلیم کا ہے۔ اچھا، اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ آہستہ آہستہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہوتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، میں ابھی پچھلے دنوں کسی افریقہ میں ایک ملاوی میں تھا، تو وہاں میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ یار میرا بچہ 14-15 سال کا بچہ، اس کا بڑا تنگ کرتا ہے جی، میں سوچ رہا ہوں اس کو کسی بورڈنگ والے مدرسے میں داخل کرا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا یہ تنگ بڑا کرتا ہے۔ میں کہا ماشاء اللہ، مطلب یہ ہے کہ جو تربیت آپ کے ذمے ہے اس سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ صحیح تو ایک ہی بیٹا ہے، باقی 1-2 بیٹیاں ہیں، اور صرف اس لیے کہ وہ بیٹا بہرحال وہ خوشحالی میں پلا بڑا بچہ ہے، اس کو آپ نے شروع سے جو کچھ سکھایا اب اس نے وہی چیز ریئیکٹ کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح کے اس کے اظہارات اسی طرح کے۔ اب آپ تنگ ہوں گے تو آپ کہیں گے اس کو بورڈنگ اسکول میں بھیج دیتا ہوں تاکہ یہ بورڈنگ اسکول میں رہے، میرے ساتھ ہفتے بعد ملاقات ہو جائے، تاکہ جو ہے میں اس کی شرارتوں سے محفوظ رہوں۔ اصل میں یہ چیلنج ہے۔ ایک کوئی مقولہ بھی ہے، شاید یہ حدیث ہے، واللہ اعلم، خیر الاشغال تہذیب الاطفال۔ جو سب سے بڑا جو مشغلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی بچوں کی تہذیب کرنا ہے اور بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس مشغلے سے محروم ہے یا اس مشغلے میں ناکام ہے تو سمجھ لیجیے وہ انتہائی ناکام آدمی، یا وہ اپنا کام دوسروں پہ ڈال دیتا ہے، دوسروں پہ ڈال دیتا ہے، تو ناکامی کی بات ہے نا۔ تو اگر کوئی اس معاملے میں ناکام ہے تو وہ دنیا کے سامنے دوسرے فیلڈز کے اندر جتنا مرضی کامیاب آدمی ہو، جو تربیت اولاد میں ناکام ہے، اصل ناکام وہ ہے جس نے اپنی نسلیں تباہ کر لی۔